ہیں تو 5 خون ایک ہے۔ میں پھر اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اور اس جملے پر کوئی غیرت مند بندہ چپ نہیں رہے گا۔ ارے لوگوں حد ہو گئی ہے، ہیں تو 5 نور ایک ہے اور ہیں 5 ان پر چادر تطہیر ایک ہے، ہیں 5 آیت تطہیر ایک ہے۔ اور یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہوا ہر بندہ بولے گا ارے ہیں تو 5 کیا کریں بھائی، درود ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیے پھر مولا مرتضیٰ کو میرے پاک نبی نے کیسا رنگ لگایا۔ اچھا پہلے گود میں اٹھایا، زبان کو چسوایا، پھر تھوڑی سی عمر ہوئی تو جناب ابو طالب کو حکم فرمایا علی مجھے دے دو۔ میرے پاک نبی مولا علی کو خود اپنی پرورش میں لے گئے۔ علی پاک خود فرماتے ہیں میں رات کو سوتا تھا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی بستر پر، ایک ہی چارپائی پر، اور فرماتے ہیں اگر آقا چادر اوڑھتے تھے تو جس چادر میں حضور سوتے تھے اسی میں علی سوتے تھے۔ تو میرے پاک نبی کو پسینہ آتا، حضور اپنا پسینہ علی کو سنگھوایا کرتے تھے۔ مولا علی کہتے ہیں مکہ کی گلیوں میں میں حضور کے پیچھے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے بچہ چلتا ہے، نبی کے پیچھے علی چلتے تھے۔ میرے پاک نبی کو نبی نے علی پاک کو اپنے پاس رکھا۔ میری طرف دھیان دے کے سننا، علی پاک نبی پاک کے پاس رہے۔ علی نے چلنا سیکھا نبی کو چلتا دیکھ کے، علی نے بولنا سیکھا نبی کو بولتا دیکھ کے، علی نے کھانا سیکھا نبی کو کھاتا دیکھ کے، علی نے پینا سیکھا نبی کو پیتا دیکھ کے۔ اب میرا یہ جملہ سنیے گا، میرے پاک نبی نے حضرت علی کو اپنے رنگ میں اتنا رنگ دیا کہ وجود علی میں بھی جمال محمد نظر آنے لگا۔ اور شاید اس کی حکمت یہ بھی ہو، اے محبوب علی کو اپنے پاس رکھو، تربیت خود کرو، علی کو اپنے پاس رکھو، اپنا رنگ چڑھاؤ اس پر۔ آپ کو پتا ہے جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس پہ اسی کا رنگ چڑھتا ہے، اور جو نبی کے ساتھ رہے لوگوں کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے اور ہو جاتی ہے غلط فہمی۔ اللہ کے بندو جو خدا کے گھر میں آئے، نبی کے گھر میں پلے بڑھے، نبی کے گھر میں پلے بڑھے، اور جس پر رنگ نبی اتنا چڑھے کہ خود نبی امت کو بتائے کہ علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کی جان میری جان ہے۔ لگتا یہ ہے کہ میرے پاک نبی نے مولا علی کی تربیت کی۔ اور ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، جن کو سمجھ آئے گی چلو وہ تو سمجھیں گے، جن کو نہ آئی وہ ویسے ہی سن لیں۔ علی کی عزت و احترام کو سمجھنے سے پہلے یہ بھی سوچ لے یہ بلا اس غذا پہ ہے جو نبی کی غذا تھی۔ اب اس جملے کو تو ضائع میں نہیں ہونے دوں گا، دوبارہ کہوں گا، سبحان اللہ، علی بلا اس غذا پہ ہے جو نبی کی غذا تھی۔ سبحان اللہ، جو غذائے مصطفیٰ وہی غذائے مولا مرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بڑی مہربانی، سیدہ خدیجہ پکائیں، پاک نبی کھائیں، پاک علی کھائیں، پاک زہرا کھائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ نبی کے لیے بھی لنگر، علی کے لیے بھی لنگر، سیدہ زہرا کے لیے بھی لنگر۔ مجھے ایک جملہ کہہ کر پھر آگے بڑھنا ہے، یہ اتنا اہتمام کیوں تھا کہ علی پہرائے نبی میں پلے بڑھے؟ فرمایا پیارے تیری بیٹی زہرا کا شوہر بننا ہے علی نے، زہرا ہوگی تیرے جگر کا ٹکڑا، اس پہ اپنا رنگ چڑھا تاکہ زمانہ کہہ سکے کائنات میں جواب زہرا کا بھی نہیں، جواب مولا مرتضیٰ کا نہیں۔ ہمارے محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ آپ بھی سارے سماعت فرما لیں۔ وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے میرے پاک نبی کے
پائے کا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، پاک نبی کے پلے کا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، پاک نبی کا شریک رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سیدھی سیدھی گل کراں، کائنات وچ محمد صرف ایک ہے۔ میرے نبی جیسا رب نے پیدا کوئی نہیں کیا، ان کا ہم پایا ہم پلہ کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ دھیان سے میری بات سننا، وہ کہتے ہیں حد نہیں ہو گئی، جس کے برابر کا کوئی نہیں، اس نبی نے علی کو بھائی کہہ دیا۔ میں دوبارہ دہرا لوں یہ بات، اور آپ اگر ٹینشن فری ہوں تو اس پر سبحان اللہ کہنا، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس کے برابر کا کوئی نہیں، اس نبی نے علی کو بھائی کہہ دیا۔ اور صرف خود نہیں کہا بلکہ مولا علی کو فرمایا، علی آج کے بعد کوئی تم سے پوچھے تو تم انہیں کہہ دینا میں رسول کا بھائی ہوں۔ سنیے اس بات کو، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ پیار کو اس حد تک پہنچا ہوا تھا۔ فرمایا میں تو کہہ رہا ہوں نا تم میرے بھائی ہو، تم بھی لوگوں کو کہا کرو میں رسول کا بھائی ہوں۔ یہ اجازت علی کو ہے صرف، میں تیرا بھائی تو میرا بھائی، اور علی لوگوں کو بتایا کر بندہ خدا کا ہوں، بھائی مصطفیٰ کا۔ اور ایک دوسری بات عرض کروں، جس نبی کے پائے کا رب نے پیدا نہیں کیا اس نے بھائی کہہ دیا، اور خدا کی خدائی میں سیدہ فاطمہ صرف ایک ہے، اور تمہیں کوئی سیدہ زہرا جیسی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو تو پھر بولیں، وگرنہ سر نیچے کر لیں، میں تو اب بولوں گا۔ خدا کی مخلوق میں عورتوں میں سیدہ زہرا جیسی کوئی ہے ہی نہیں۔ سیدہ خدیجہ ماں ہو کے بھی زہرا کا مقابلہ نہیں کرتی۔ پھر دوبارہ دہراؤں، سیدہ زہرا لاجواب ہے، سیدہ زہرا بے مثال ہے، سیدہ زہرا کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا میں چوتھی مرتبہ کہہ رہا ہوں صرف آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے، میری عادت نہیں ہے نہ میں لطیفے سنا سکتا ہوں نہ کان پر ہاتھ رکھ سکتا ہوں، جس نے مزہ لینا ہو پاکوں کے ذکر میں مزہ لے۔ سیدہ پاک کی جوڑ کی کوئی عورت نہیں۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں۔ جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں۔ اگر میں لمبی چوڑی بات نہ بھی کروں، مولا علی کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب نے زہرا کو بنایا مولا مرتضیٰ کے لیے، اور مولا مرتضیٰ کو بنایا سیدہ زہرا کے لیے۔ دیکھیے یہ بھی کیا شان والی جوڑی ہے، جوڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو حکم دیا، فرمایا محبوب علی و زہرا کا نکاح عرش پہ میں نے کر دیا ہے، فرش پہ تم کر دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہوگا فیملی چھوٹی ہو یا بڑی، رشتے طے دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا والے کرتے ہیں۔ چلو کوئی امیر بندہ چلا جاتا ہے کسی کے بیٹے کا رشتہ طے کرنے، پیر صاحب چلے جاتے ہیں، کوئی عالم کو لے جاتا ہے، کوئی علاقے کے چودھری کو لے جاتا ہے، اور بھائی جی ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے ان کی عظمت کو سلام کرو، جن کے رشتے کا فیصلہ خدا کرے۔ فرمایا علی و زہرا کا نکاح عرش پہ ہم نے کر دیا، فرش پہ تم کر دو۔ میں ہر کسی کی عزت و عظمت کو سلام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، کائنات والوں آنکھیں کھولو، جن کے نکاح کے چرچے عرش و فرش پر ہوں تو پھر پکار اٹھو لوگوں، یہ دلہا بھی لاجواب ہے، یہ دلہا بھی لاجواب ہے۔ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کیسی نسبتیں حاصل ہوئیں کہ سیدہ زہرا پاک کے شوہر بن گئے۔ اچھا پھر میرے پاک نبی نے مولا کائنات کی عزتوں اور عظمتوں کو کس قدر واضح طور پر بیان کیا، فرمایا ذکر علی عبادت
علی علی کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ ابھی آپ سب نے سبحان اللہ نے کہی، اس لیے میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ میں ایک مشورہ دینے لگا ہوں، علی کو مسلکوں کی بھیک نہ چڑھاؤ، علی کو کعبہ بنا کے اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، ہم نبی کے صحابہ مدینہ طیبہ میں منافقوں کو پہچانتے تھے علی کے بغض کی وجہ سے۔ اور مومن کی پہچان داڑھی سے نہیں ہوتی، جبے سے نہیں ہوتی، نماز سے نہیں ہوتی، تلاوت سے نہیں ہوتی، شراوت سے نہیں ہوتی، خطابت سے نہیں ہوتی، پیری مریدی سے نہیں ہوتی، اجتماع کے رش سے نہیں ہوتی۔ اگر چیک کرنا چاہتے ہو جبہ اصلی ہے یا نقلی، اگر چیک کرنا چاہتے ہو نماز مومن کی ہے یا بے ایمان کی، اگر چیک کرنا چاہتے ہو داڑھی عاشق کی ہے یا کسی بد عقیدہ کی، تو اس کے لیے ایک ہی تھرمامیٹر ہے، علی کا نام لو، چل جائے تو بے ایمان سمجھو، خوش ہو جائے تو محمد کا غلام۔ باقیوں کے ہاتھ نہیں ہے یا پالے لگا ہوا ہے، اٹھاؤ نبی کے علی کے نام پہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں بغض علی سے مومن اور منافق پہچانا جاتا ہے۔ اچھا منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے مسلمان لگے اندر سے بے ایمان ہو۔ سبحان اللہ پولیس کی وردی میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں، اہل ایمان کی وردی میں بے ایمان بھی ہوتے ہیں، پر فیصلہ علی کا نام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی نہیں سمجھ آئی کہہ دوں نعرہ حیدری لگا، سنو پھر نعرہ حیدری لگا، پھر دیکھ ماتھا بل پڑ جائے تو سمجھے بے ایمان بیٹھا ہے، چل جائے خوشی سے تو سمجھنا محمد کا غلام۔ اب یہ کسی ذاکر کا کسی مولوی کا قول نہیں ہے، صحابہ اور کنہ نعرف ہو، عربی گرامر والے اگر بیٹھے ہوں تو سنیں، یہ ماضی استمراری ہے، صحابہ کا معمول تھا، وہ کہتے ہیں اپنے بیگانے کے فرق کے لیے ہم علی کا نام لیتے تھے، جو چلتا تھا اسے اپنا نہیں سمجھتے تھے، جو پیار کرتا تھا اسے اپنا سمجھتے تھے۔ علی کا نام کسوٹی ہے، جن کو لگ رہا ہے وہ اونچی آواز سے بولے، نام علی پہ ماتھے پہ بل نہ پڑے ورنہ ڈرنا یہ بل جہنم کی آگ سے سیدھے ہوں گے۔ خوش ہو کر کے بولیں سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کہتے ہیں، اور پھر دیکھیے یہ تھوڑی بات ہے، اور میں بڑا سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ پلے باندھ کے جانا، علی کو کسی کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے مومن رہنا ہے اس کو علی علی کرنا پڑے گا۔ یہ محبت علی علی پاک کی مجبوری نہیں ہے، ساری مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ مولویوں، خطیبوں، پیروں، نعت خوانوں، نقیبوں، نمازیوں، حاجیوں، سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر دل و جان علی علی نہ ہوا، سب کچھ قبول ہو جائے گا اگر دل و جان میں علی علی ہوا۔ کہیے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے۔ میں کوئی دیوبندی وہابی شیعہ سنی کا چکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر تو علی سے چلتا ہے ہماری برادری کا تو بندہ ہی نہیں۔ تو مسلمانوں میں گھسا کہاں سے؟ تو آیا کہاں سے؟ تو
فلاح کیا ہے. اور سن لو کوئی بندہ کسی چکر میں نہ رہے. علی پاک کو کسی کمینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس جملے کو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سن کر دل میں جگہ دیں گے تو مزہ آ جائے گا. امام حسن سے لے کر امام مہدی تک سارے امام جس کو بابا کہیں. آپ کے حالات دیکھ کر تقریر کرنے والی نہیں, 13 رجب ہے اس لیے کر رہا ہوں. آپ کو تو بندہ کو گپ شپ لگائے اور چلا جائے. تھوڑے کو بندہ پوچھے فسنا ٹھیک ہو رہی ہے, السلام علیکم میں چلے ہوں. تسی وہ مخلوق ہو جنہوں تقریر بخشنی چاہیے. کیتی کرائی توانوں بخشی صلی اللہ تعالی اجازت. ایسی تقریر تو بندہ پتھروں میں کرے وہ بھی داد دے. آپ کو پتہ نہیں چلا میں نے کیا کہا؟ امامت کے باپ کو علی کہتے ہیں. گھوڑے ہو جگ سارا کٹھا کر لو, علی دے بالاں دے نال دا نہیں. جدے بال ایڈے سونے انہوں کیڑی ضرورت ہے مینوں کوئی گھوڑا منے. آپ ذرا تھوڑا سا کلیجہ میں وسعت پیدا کر کے سنیں نا. حسن کہیں بابا, حسین کہیں بابا, امام زین العابدین کہیں بابا, اچھی بول. امام محمد باقر علیہ السلام کہیں بابا, امام جعفر صادق کہیں بابا, امام علی رضا کہیں بابا, امام زید کہیں بابا, امام تقی کہیں بابا, امام نقی کہیں بابا, امام حسن عسکری کہیں بابا, اور حضرت امام مہدی کہیں بابا, غوث جلی کہیں بابا, داتا علی کہیں بابا, جماعت علی کہیں بابا, میرے علی کہیں بابا. او جدے اڈے سونے پتر انہوں کڑی ضرورت ہے مینوں کوئی گھوڑا منے. مولا علی کو کسی گھٹیا بندے کی کوئی ضرورت نہیں. اور کوئی یہ نہ کہے شاید ہم علی علی کرتے ہیں تو علی کا مقام. نہ میرے نبی نے علی کو کندھوں پہ اٹھا کے اتنا اونچا کر دیا کسی کمینے کے کندھے کی علی کو ضرورت ہی نہ رہے. میرے پاک نبی نے مولا علی کو کندھوں پہ بٹھایا, حسن پاک کو کندھوں پہ بٹھایا, حسین پاک کو کندھوں پہ بٹھایا. مجھے نہیں پتا حکمتیں کئی ہو سکتی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے فرمایا لوگوں عرش جس کے قدموں کے نیچے ہے علی اس کے کندھوں پر ہے. اب خود سوچو جس کے قدم اتنے اونچے ہیں کندھوں والا علی کتنا اونچا ہوگا. امام حسن پاک کو, امام حسین پاک کو کندھوں پر اٹھا کر کے بتایا لوگوں میں نے کندھوں پر بٹھا کے انہیں اتنا اونچا کر دیا ہے اب کوئی نیچ انہیں نیچا نہیں کر سکے گا. اب ذرا آپ حضرات میں جان آئی ہے تو کہہ دوں امامت کے باپ کو علی کہتے ہیں, اور طہارت کی ملکہ کے سر کے تاج کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. میں مسافر ہوں, آپ کی امداد تو کوئی نہیں کر سکتا, دعا کر سکتا ہوں یا اللہ جو بولے اس پر کرم کرنا. سبحان اللہ. اچھا تجھے ایڈے شریف بن کے بیٹھے ہو جس طرح کبھی بولے نہیں. ڈنگراں ڈوراں جتنا بول دے وہ سنن تو بد کے علی دے بول لگو. سبحان اللہ. ایڈا مینو کھچ نہ بناؤ. مینو پتا ہے پنڈو تسی تے ایک پنڈ چ آواز مارو دوسرے جاؤندی ہے. ایتھے تسی این بیٹھے ہو جس طرح تسی کدے شریف ہو بولے ہی نہیں. اصل شریف ہی ہوئے جڑا علی تے بولے, تے چبل آدمی ہوئے جڑا علی تے چپ رہے. زبان کھولو کچھ علی تے بولو. میں پھر کہہ رہا ہوں جنت کے ملکہ کے سر کے تاج کو علی کہتے ہیں, امامت کے باپ کو علی کہتے ہیں, باب مدینۃ العلم کو علی کہتے ہیں, بولو سارے, باب مدینۃ العلم کو علی کہتے ہیں, ولایت کے قاسم کو علی کہتے ہیں, محکمہ ایمان کے امیر کو, علی کہتے ہیں, محمد کے ویر کو, علی کہتے اور ہیں, اہل ایمان کے پیر کو. علی کہتے ہیں. مسئلہ تو ایسا کوئی نہیں ہے, ٹینشن فری ہو کے ذکر کریں. یہ وہ ذکر ہے جس پر خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی. سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا ذکر و علی کے عبادت, علی علی کرنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میرے نبی نے فرمایا النظر الی علی عبادت, صرف چہرہ نہیں سر سے لے کر پاؤں تک علی پہ جہاں بھی نظر پڑ جائے
علی کے تو پاؤں دیکھنا بھی عبادت ہے. نعرہ حیدری. اچھا میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ آپ سارے میرے ساتھ علی علی کر لیں گے. انشاءاللہ ذرا تھوڑی جی پریکٹس کرو. ویسے پہلے مشہور ساڑی ہوں تھوڑی جی دوستی ہوگی نا ذکر علی دی کر کے اپنا ہاتھ اپنے منہ وچ مارو. بولی ہے وہ جڑا کھلا زبان ہے یا گھر رکھا ہے. نہیں جی بعض دفعہ بندہ جلدی آ جاتا ہے اور بعض دفعہ بندہ گھر والے میں زبان دے آتا ہے. زباں کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا. زباں کے اللہ ساتھ تمہیں دل خوش رکھے. بولا اللہ خوش رکھے. علی بولا علی اے جنہاں دے منہ میں زبان ہے نا مسیتے بیٹھے ہو جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولنے واسطے ساڈے حکمران بہت نے. یہ تسی تکلیف نہ کریا کرو سارے اندر کوئی بول چھڈن گے. تسی صرف جڑا نا اپنا بھگتو. جنہاں دے منہ زبان ہے ذرا ہاتھ چکو. ایک اور گل میں دسو یہ ہاتھ زیادہ بڑا ہے یا زبان بڑی ہے؟ زبان. جنہاں ہاتھ چک لے ہلاؤ کھا زبان کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ہن علی علی کرنا عبادت ہے. کیڑا بندہ ہے جڑا ایسی عبادت کرن دے موڈ وچ ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈنڈی نہیں مارنی. پھر جنہیں کرنی ہے مسیتے بہ کے وہ جھوٹ نہ بولے. جی ہن ہاتھ کرو اے سٹیج والے بھی سارے چکو ہاتھ. تے جڑا علی دے نام تے ہاتھ نہ چکے مڑ نو خدا چکے. ہن ہاتھ چکو. ہن ہاتھ چکیا جے بولو گے. اچھا تساں صرف علی علی کرنی ہے. میں گل کرن شروع کرن لگا تے علی علی اینج کرو نال دے کم از کم دروتا ہے چکاں تک تے اطلاع جاوے نا علی علی پہ ہوندی. سبحان اللہ. چلو پھر میں شروع کرن لگا. تساں علی علی کرنا ہے. پنج تن پاک میں علی علی. بڑا دل خوش ہویا جڑے بولے. اجے میں ویکھیا بعد لوگ اپنا لائسنس چیک کرن لگ گئے. میرے لائسنس تے علی علی دی اجازت ہے یا کوئی نہیں؟ پھر سنو پنج تن پاک میں علی علی. علی علی. پھر کچھ بول دے ہاتھ پھر نہیں چکتے. اے تواڈے ہاتھ شارٹ نے ایڈی لوڈ شیڈنگ وہ بھی ذکر علی تے اینج نہ کرو. یہ تو مینوں سیداں دعوت دیتی ہے. میرے کو قسم چکا لو آئندہ مینوں شاہ ہوراں بھی آکھن تے میں نہیں آن لگا. اج دا دن میں کوئی علی دے محبت جا کے ذکر کردا لوکاں دا حال ہی ہور ہوندا. تسی تے اللہ دے بندے ہو اینج بیٹھے ہو جس طرح آخری سال ہے تواڈے تے آخری سال تاں بھی علی علی کرو. پنج تن پاک میں علی علی. ہاں اینج پنج تن پاک میں علی علی. خلفائے راشدین میں صحابہ میں اہل بیت میں یاروں میں رشتہ داروں میں خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے گھر میں نبی کے بستر پر میدان بدر میں میدان احد میں میدان خندق میں میدان خیبر میں ائمہ کی امامت میں ولیوں کی ولایت میں فقہا کی فقاہت میں ہمارے عقیدے میں ہمارے ایمان میں ہماری نماز میں ہماری نجات میں اتنا ساری بات ہے. تسی ٹینشن نہ سکھا. ہماری نجات میں خدا کے قرآن میں محمد کے فرمان میں ہمارے ایمان میں. دیکھو نا فرشتے کہیں گے سارے ہی علی والے ہیں. کسی نے بخیلی کوئی نہیں کی. اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے سننا. اللہ اکبر. پنج تن پاک میں علی علی خلفائے راشدین میں علی علی صحابہ میں علی علی یاروں میں علی علی رشتہ داروں میں علی علی وفاداروں میں علی علی نبی کے بستر پر علی علی خدا کے گھر میں علی علی مصطفیٰ کے گھر میں علی علی میدان بدر میں علی علی احد میں علی علی خندق میں علی علی خیبر میں علی علی قرآن میں علی علی نبی کے فرمان میں علی علی ہماری عقیدت اور عقیدہ میں ہمارے ایمان میں. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے تو پھر یہ کہنے میں کیا حد ہے. بدر میں علی احد میں علی خندق میں علی خیبر میں علی خدا کے گھر میں علی مصطفیٰ کے گھر میں علی مومن کے ایمان میں علی قرآن میں علی حدیث میں علی ولیوں کی ولایت میں علی فقہا کی فقاہت میں علی. تو لوگوں کہہ دو جدھر بھی دیکھو علی 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 علی. میرے پاک نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. علی کو دیکھنا
علی کے چہرے کی زیارت. بات ہے. اچھا بات یہاں تک نہیں رہی بلکہ میرے پاک نبی نے اور بات بھی فرمائی. فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی. جلسہ کرو تو جلسے میں حسن پیدا کیا کرو علی علی کر کے. تو یہ علی علی کرنا تو میرے پاک نبی کو پسند ہے. اور جو علی علی کرتا ہے اس پر تو خدا راضی ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. حضرت بایزید بستامی ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کو کوئی آخرت کا خوف ہو, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, کہتے ہیں بایزید 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 کا وظیفہ کرے, اس کی آخرت میرے ذمے آ گئی. اچھا ہم تو بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, بایزید بایزید کر لیں یا فرید فرید کر لیں, آخرت تو بزرگوں کے ذمے آ گئی. لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ بایزید بایزید کرنے سے آخرت ان کے ذمے آ گئی. ذرا پوچھتے ہیں بایزید بستامی سے, حضور آپ کو اتنا مقام کہاں سے ملا؟ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کوئی عام بندہ تھوڑا ہوں, میں نے پانی بھرا ہے امام جعفر صادق کے گھر کا. امام جعفر صادق کے گھر کا پانی بھرا ہے, تو جو بایزید بایزید کرے اس کی آخرت اچھی ہوگی. اچھا میں اب آپ سے پوچھنے لگا ہوں, جو علی کے بچوں کے گھر کا پانی بھرے, جو ان کے نام کا وظیفہ کرے, اس کی آخرت تو اس کے ذمے, اور جو خود علی علی کرے. اب آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ مولا مرتضیٰ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کے نبی نے کس شان سے نوازا. غدیر خم کا موقع ہے, تمام صحابہ کی سواریاں رکوا کے میرے پاک نبی نے علی صحابہ کو دکھا کے اور علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بلند فرما کے کیا اعلان کیا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اتنا بڑے اعلان پر آپ خوش نہیں ہوئے؟ جس کا میں مولا. چلیں اب میں ہر دفعہ آپ کی منت تھوڑی کرتا رہوں گا. آپ تو تھک کے اسٹارٹ مشین ہیں, دھکا دے کے کلومیٹر چلا لیں پھر. ہاں وہ تو مجھے پتا ہے, میں نام ہی ان کا لے رہا ہوں, صرف حسنین کی ماں نہیں, حسنین کے نانا بھی راضی ہے. علی کا نام لینے سے عرش والا خدا بھی خوش ہے, اور یہ محبتیں بھی ایک ہیں. پھر سنیے توجہ سے, میں مولا مرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور اس موقع پر ہاتھ اٹھانا نبی کی سنت ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس پورے مجمع میں ایک بھی گھٹیا بندہ نہیں تھا, یہ سارے صحابہ کا مجمع تھا, اور خطیب تھا نبیوں کا سردار, اور عنوان تھا علی کا مولا ہونا. تو مجھے کہنے دیجئے, علی کے مولا ہونے والا اجتماع گھٹیا لوگوں کا نہیں ہوتا, مقدر والے ہوتے ہیں, تو عنوان علی مولا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب لوگ اس چکر میں پڑ گئے جی مولا کا معنی کیا ہے. میں نے کہا یار تم تو رفڑی بندے ہو, مت تمہاری گئی تمہاری, تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا معنی ہے. اس کا معنی یہ ہے, حضور نے فرما دیا جو نبی کا ہے وہ علی کا ہے, اور جو علی کا ہے وہ نبی کا ہے. جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا, جس دل میں علی ہوگا اس دل میں نبی ہوگا. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں. ارے جس زبان پر یا نبی ہوگا اس زبان پر یا علی ہوگا. میں
کسی اور مسلک کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے لگا، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جو علی سے چلے وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی اور لعنت ہوگی، ہماری طریقت کا امام بھی علی ہے، ہماری شریعت کا امام بھی علی ہے۔ اور میرا اگلا جملہ سننا، نبی کی جان علی ہے، ہمارا ایمان علی ہے۔ آپ میں سے جس کا ہے وہ بولے۔ اب اس کا تو میں ذرا 2-3 مرتبہ آپ سے تسبیح پڑھواؤں گا۔ نبی کی جان، نبی کی جان، نبی کی جان، ہمارا ایمان، نبی کی جان، ہمارا ایمان۔ مشورہ دے رہا ہوں، نبی کی جان کا نام علی ہے، علی سے جل کے نبی کو دکھ نہ پہنچا۔ ہمارے ایمان کا نام علی ہے، علی سے جل کے اپنے ایمان سے دشمنی نہ کر۔ ہم تو مولا کائنات کو، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، برملا کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک، اندر سے لے کر باہر تک، جھوٹ بولوں مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، میں 100% پیور پکا سنی ہو کے کہہ رہا ہوں، میری نجات علی ہے، میرا عقیدہ علی ہے، میری عقیدت علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میرا سرمایہ علی ہے، میری دنیا علی ہے، میری آخرت علی ہے، میرا قبلہ علی ہے، میرا کعبہ علی ہے، میری طریقت علی ہے، میری شریعت علی ہے، اور لوگوں میرا سب کچھ علی ہے، اور علی علی ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں، بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ زمانہ ہمیں بے آسرا نہ سمجھے، ہم غریبوں کا سہارا ہے علی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مولا علی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 300 قرآن کی آیات ہیں جو مولا علی کی شان میں اتری ہیں۔ کسی کے بارے میں بڑا بندہ ایک جملہ لکھ دے تو لوگ فریم کر کے لگواتے ہیں، اور جس کی علی کی شان میں خدا 300 آیتیں قرآن میں اتارے، اور جس کے بارے میں میرا پاک نبی فرمائے علی مال قرآن والقرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن سے جدا نہیں ہوتا، قرآن علی سے جدا نہیں ہوتا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علی مال حق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا علی حبیبوں کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدووں کا عدوی و عدوی عدو اللہ۔ علی تیرا دوست میرا دوست ہے، میرا دوست خدا کا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ پھر میرے پاک نبی نے فرمایا احبوہ بحبی و اکرموہ بکرامتی، علی سے پیار کرو میری محبت کے ساتھ، علی کی عزت کرو میری عزت کے ساتھ۔ لوگ اب بھی نہیں سمجھے، نبی نے بتا دیا علی کی عزت، نبی کی عزت، علی کی محبت، نبی کی محبت، علی کا گھر، نبی کا گھر، علی کا جمال، نبی کا جمال۔ اور لوگوں حد نہیں ہو گئی، اولاد علی کی اور بن گئی نبی کی۔ اگر اللہ عقل دے تو کبھی کبھی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، جو نبی کی نسل کی اصل ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ اہل سنت کے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ علی علی بہت کرتے ہیں، اس کی وجہ؟ فرمایا زہرا پاک کا شوہر تم بتا دو، علی علی کرنے کی وجہ میں بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا زہرا پاک کے شوہر تو علی ہیں، تو میرے امام شافعی نے جواب دیا نبی نے جب پیاری بیٹی علی کو دے دی تو پہلے علی کو نبی نے پسند کیا، پھر ہر امتی نے پسند کیا۔ اچھا یہ جتنے سید ہیں یہ میرے پاک نبی کی نسل ہے، اور ہر مسلمان کو پتا ہے کہ سید کے برابر کا کوئی اور نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ ان میں خون نبی ہے۔
پھر ذرا سن لیں، آج کل بھی جو سید نسب سید ہے اس کے برابر کا کوئی اور نہیں، اس لیے کہ اس میں خون نبی ہے۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نبی کی نسل جیسا کوئی نہیں، اس نسل کے سیدہ زہرا کے وسیلے سے اس نسل کے باپ کا نام علی ہے۔ میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، نبی کی نسل کے جو بابا بنے اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ علی کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اب بھی، خدا برباد کرے شیطان کو اور اس کے چیلوں کو، علی کو وجہ تنازع نہ بناؤ۔ علی علی کر کے مسلمانوں نبی کے نوکر بنو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس کو کوئی اور طرح کے معنی میں نہ لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو دیکھتے تو نظر ہی نہ ہٹاتے۔ اما عائشہ پاک نے پوچھا، ابا جان علی کو اس طرح کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا جب میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے نبی کا فرمان یاد آ جاتا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے میں اہل سنت اب تم سے مخاطب ہوں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، انبیاء کے بعد جناب صدیق اکبر کا مرتبہ بلند بالا، میرے نبی نے اس کا اعلان فرمایا۔ لیکن میں اگلی بات کہتا ہوں، مولا علی کہتے ہیں لوگوں زمانے میں صدیق اکبر کا مقام اونچا ہے، اور صدیق اکبر کہتے ہیں سن لو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب آئیے ذرا میں ایک اور بات بھی کروں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے تھے، یا اللہ ایسی کوئی مشکل نہ آئے کہ جب مشکل آئے اور علی نہ ہو۔ تمہیں قسم لگے اگر مسجد میں بیٹھ کر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر لعنت، اگر تم ڈنڈی مارو تو تم پر لعنت۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر کے یا اللہ وہ مشکل نہ آئے کہ جب مشکل کشا علی نہ ہو۔ اگر حضرت عمر علی کو اپنا مشکل کشا مان رہے ہیں تو ظالم لڑائی نہ کروا، مان صدیق بھی علی سے پیار کرتے ہیں، عمر بھی علی سے پیار کرتے ہیں۔ علی کا پیار کیا تھا حضرت عمر سے؟ حضرت عمر کے جنازے پر کھڑے ہو کر مولا علی نے جملے کہے، ان میں سے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا یا اللہ میں چاہتا یہ ہوں جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو میرا نامہ اعمال بھی اسی طرح ہو جس طرح اس کا ہے۔ اب میں رکا ہوں تو اس لیے رکا ہوں ذرا آپ کے حالات چیک کر لوں۔ اگر نبی اہل بیت کی عزت صحابہ کو نہیں سمجھا سکا تو تمہیں کون سمجھا گیا؟ تمہیں کون سنا گیا؟ تم 14ویں صدی میں پیدا ہو کر محب اہل بیت ہو، تم نے تو محمد کے قدموں پہ علی کو چڑھتا نہیں دیکھا، یہ تو صحابہ نے دیکھا ہے۔ تم نے تو زبان محمد چوستے ہوئے حسنین کو نہیں دیکھا، یہ تو صحابہ نے دیکھا ہے۔ تم نے تو مصطفیٰ کے سجدوں میں حسن حسین کو آتے نہیں دیکھا، یہ تو صحابہ نے دیکھا ہے۔ اور یار اپنے عقل کا کچھ علاج کرو، بن دیکھے 14ویں صدی والے تم عاشق ہو گئے ہو، اور جن کو میرا نبی دکھا دکھا کے پیار کرنا۔ تم نے مولویوں سے دین سیکھا ہے، صحابہ نے خود محمد سے دین سیکھا ہے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اب ہاتھ ڈھیلے گا نا، اسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر صحابہ نبی کی اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تو پھر دنیا میں ان کا پیار کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو پیار کی ساری روایات امت تک پہنچانے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، فیصلے تو مولا علی فرماتے تھے۔ ایک بندہ آیا، آپ نے فرمایا تیرا فیصلہ وہ کریں گے۔
اس نے مولا علی کی طرف دیکھا، کہا یہ کریں گے؟ حضرت امیر عمر نے یہاں سے پکڑا اور جھٹکا دیا، پھر میں جانتا ہے یہ کون ہے؟ تجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ ہذا مولا یا میں تو مولا پر ہی بول رہا ہوں، نہ بلوچی بولو، میں اب تم سے مخاطب ہوں۔ فیصلہ آباد کے چک میں بیٹھے ہوئے لوگ علی کو مولا کہیں، علی زیادہ خوش ہوں گے یا محمد کے ساتھ قبر میں لیٹے ہوئے مولا کہیں؟ دیانت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صداقت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تم اگر گنبد خضرا کو باہر سے دیکھ لو تو خوش نصیبی پہ ناز کرتے ہو، اور جنہیں محمد نے ساتھ سلا رکھا ہے، اونچی آواز سے بولو۔ حضرت امیر عمر کہتے ہیں ھذا مولا یا، میں اس پر رکوں گا، حکومت ذرا سی مل جائے، لوگوں کو رشتے بھول جاتے ہیں۔ عمر امیر المومنین ہو کر کہتا ہے امیر المومنین میں ہوں پر میرا مولا بھی علی ہے۔ جس کو خوشی ہوئی وہ اونچی آواز سے بولے ھذا مولا یا، یہ میرا مولا ہے، وہ مولا کل مومن و مومنہ، ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، یہ حضرت امیر عمر کا فتویٰ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا فمن لم یکن مولا ہو فلیس بمؤمن، جو علی کو مولا نہ مانے وہ بندہ ہی بے ایمان ہے، بے ایمان وہ ہے جو علی کو مولا۔ اور جب میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو سب سے پہلی مبارکبادی کا سہرا کس نے علی کے گلے میں ڈالا تھا؟ نبی پاک۔ حضرت صدیق اور حضرت عمر نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ ہنیئن لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے شہزادے مبارک ہو، مبارک ہو، اصبحتا و امسیتا مولا کل مومن و مومنہ۔ اے علی اب تو ہر وقت ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے، مومن عورت کا بھی مولا ہے۔ مبارک ہو، مومن ہے ہی وہ جس کا تو مولا ہے۔ میں کن تو مولا ہے، تیرا مولا ہے، میرا مولا، میں خادم تیرا، میں نوکر تیرا، میرے حیدری، حیدری، حیدری۔ یعنی یہ سرکار کی امت میں کیوں فساد کی بیماری پڑ گئی؟ یہ کس نے تفرقہ ڈالا؟ صدیق اکبر مسلح پر کھڑے ہوں، مولا علی پیچھے نماز پڑھ لیں، میں اس ابو بکر کا احترام نہ کروں، علی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عمر مسلح پہ کھڑے ہوں، مولا علی پیچھے نماز پڑھ لیں، یہ کوئی تیری میری نماز نہیں ہے جو پڑھ بھی لی اور امام کے لیے بک بک بھی کر لی۔ یہ اس علی کی نماز ہے جس کی ایک نماز کے لیے سورج کو واپس آنا پڑتا ہے۔ نماز ہو گئی تھی نبی کے آرام پر قربان، حضور کہتے قضا پڑھو، فرمایا نہیں علی قضا اور پڑھنا، تو کیوں پڑھے؟ میری طرف دیکھنا، نبی نے سورج کو بلایا، سورج پہلے بھی چڑھتا بھی ہے غروب ہوتا ہے پر سب کے لیے، اس دن صرف علی کے لیے پلٹا۔ اب اس شان علی پر بھی آپ سے سبحان اللہ نہ کہیں، صرف علی کے لیے پلٹا۔ اور کیوں آیا؟ نماز پڑھنے علی، پھر چلے جانا، کہنا نہ پڑے۔ لوگ سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، کہیں قضا تو نہیں ہو رہی، اور سورج علی کو دیکھتا ہے، پڑھ لی ہے، جاؤ۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ 5 منٹ اور تقریر کر لو، پہلے بھی آپ سے زیادتی ہو گئی ہے، اتنا مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، صرف 5 منٹ کی اجازت دے دیں۔ چلیں پھر سنیے توجہ سے، ہم دیکھتے ہیں سورج کو، کہیں غروب تو نہیں ہو رہا، اور سورج دیکھتا ہے علی کو۔ میری طرف دیکھنا، دیکھتا ہوگا حضور ایک رکعت رہ گئی، اتحیات میں بیٹھے ہو،
اے میں پیار دا جملہ آکھن ڈیا مولا علی دے نوکر صرف سنیا جے باقی کوئی نہ سن سکتا کان ایتھے کر لو جنہوں نماز پڑھان واسطے سورج دیاں دوڑاں لگن او دا نام علی ہے یہ کتنی قیمتی نماز ہے میرے علی کی جس کی ایک نماز کے لیے سورج واپس پلٹے اس کی 2 سال کی نمازیں صدیق کے پیچھے تو اس کا پتہ ہے پھڈا کیسے ختم ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کھلے لفظوں سے کہہ دو اوے خبردار پک پک نہیں کرنی اگر علی کا امام صدیق اکبر ہے تو صدیق اکبر کا مولا علی ہے اگر حضرت علی نے حضرت عمر کو خلیفہ مانا ہے تو جناب عمر نے علی کو مولا مانا ہے آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں حضرت امیر عمر نے ایک بندے سے سنا انہوں نے مولا علی کے حوالے سے کوئی جملہ کہہ دیا جو نامناسب تھا آپ نے فوراً سرکار کی قبر کی طرف اشارہ کیا قبر انور کی طرف فرمایا اتعرف صاحب حاضر قبر اس قبر میں لیٹی ہوئی شخصیت کو پہچانتے ہو میں کہا جی پہچانتے فرمایا چپ میں تمہیں بتاتا ہوں حاضا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اور جس علی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا وہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب سبحان اللہ اگر علی کے بارے میں کم جملے بولو گے محمد کو تکلیف ہوگی عقل کر تجھے پتا ہے نبی اور علی کی پگ بھی ایک ہے جد بھی ایک ہے نبی اور علی کی پگ بھی ایک ہے جد بھی ایک ہے نہیں تسی نا بالکل اللہ دی قسم رہے ہوئے پگ ایک ہے جد ایک ہے خون ایک ہے اور کسی کا کوئی رشتہ دار ایم این اے بن جائے ایم پی دوجا بندہ ہے میں دس جگہ وہ سی داد پوترے ہاں مطلب ایم این اے دے نہیں ہاں پر داد پوترا ہاں ایویں نال بندہ وہ باویں جانے نہ جانے داد پوترا کہہ کے چلو ٹیکا تو ہو جائے گا نا ایم این اے دا داد پوترا ہاں تو ہن اینو چھڈ علی کی دا داد پوترا ہے اگر سبحان اللہ سارے کہہ لیں تو انہوں کو ٹیکس ہونا سی اوے لوگو حیا کرو علی پاک کو نبی پاک کو دیکھنا ہے تو یوں دیکھو خون دادا جاتے پاکے گھرے نورے پیارے سیرتے صورتے اور لوگوں علی ناراض ہو گیا تو سمجھو نبی ناراض ہو گیا علی راضی ہو گیا تو سمجھو نبی راضی ہو گیا علی کی بات کر رہا ہوں بدر میں تلوار چلائے علی نعرے رضوان جنت لگائے احد میں تلوار چلائے علی نعرے رضوان جنت لگائے علی اور خندق کے میدان میں علی میدان میں آئے میرا نبی سر پر اپنی دستار سجائے میں اس بندے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا جس کو یہ بات بھی سمجھنا ہے وہ کوئی حیا کر جس کے سر پہ نبی کی پگ ہو وہ کسے پنڈ والے کسے بندے دے اوتے چودراہٹ دی پگ رکھ دین تے سارے پنڈ والے دا حیا کر دین پنڈ دا متفق کا فیصلہ ہے تے جے سر تے میرا محمد اپنی پگ رکھے اللہ اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا جی نے سوچ کے بولنا میں نے کہا سوچ پاک ہو تو علی پہ بولا جا سکتا ہے اچھا پھر احتیاط کر کے بولنا میں نے کہا جو احتیاط سے پیدا ہوتے ہیں وہی علی پہ بولتے ہیں بے غیرتوں کا تو یہ عنوان ہی نہیں بے حیا تو اس گلی کے مسافر ہی نہیں علی علی تو مقدر والوں کے کھاتے میں ہے اب اس کو آپ سمجھ رہے
نبی پاک مصلی پہ علی کو کھڑا، نبی علی کے سر پر اپنی دستار رکھ دے، لعنت اس پر جسے اب بھی علی کی عزت سمجھنا ہے۔ میرے پاک نبی ایک دن تشریف لائے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپس میں بحث کر رہے تھے۔ علی پاک کہتے تھے، اوے کاکا ہیلو، او پتر تسی دین بول دے پہ بھائی اس طرح سکول ہے، کوئی گل نہیں، مسلمانوں دے بچے ہونے ہو جی کام نہ کرو تو کون مسلمان کا بچہ؟ دیکھو میں گل کی پہ کرتا تو سر کی گل کے لائے تاں ہی تو پینڈو ہونا بڑا اعزاز ہے۔ اب میرے وال تک جڑی گل میں پہ کرنا، علی کے سر پر نبی کی دستار، میرے کو قرآن چکا لو، اللہ دی قسم اس تو اگے ہن کوئی گل رہ جاندی ہے کہ نبیاں دا سردار پگ لا کے علی دے سر تے ابھی بھی بغیرت کو شوق چڑھا ہے میں تولوں گا، کمینے اس کو تول لے گا جس کے سر پر نبی کی دستار ہے۔ میں گولڈا شریف کے بزرگوں کی بات کروں، گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب کے بزرگ ایک جگہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ سید ہیں؟ فرمایا سید ہوں۔ انہوں نے کہا شجرا؟ انہوں نے کہا کوئی نوے نوے تھوڑے بنیا کر رسیداں جیب وچ رکھی ہے۔ آج کل بڑی لعنت آ گئی ہے، دو پنڈ چھڑ کے شاہ، اچھا جڑا کنجر بنتا ہے دوسرے چوک تے پھڑیا جاتا ہے، اس واسطے کہ نبی دی نسل تے پیرا ہے، خدا دا کوئی کتا بلا وچ وڑ نہیں سکتا۔ اب آج لوگ کہتے ہیں جی سید کیا ہوتے ہیں؟ میں کہ اگر کچھ نہیں ہوتے تھے ہر کوئی سید کیوں بنتا ہے؟ سید پاویں پھٹے پرانے کپڑے ہون، کلی وچ بیٹھا ہوئے، انہیں کدے نہیں آکھیا میں چودھری ہونا، میں راجا ہونا۔ او دے کولوں کوئی پوچھے، انہیں کہا زہرا دے دودھ دی تھاجی اتنا ہے۔ زمانہ نسب بدل سکتا ہے، زہرا دے بال نہیں بدل سکتا۔ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد یہ کام نہیں کرتی۔ اچھا وہ تاجدار گولڈا کے بزرگوں نے کہا یار ہم سید ہیں، شجرے گھر رکھیں، بندے ذرا ضدی سن، انہوں نے کہا چلو شاہ اور قابو آئے نہیں ایتھے ہی دسو۔ گولڈا شریف دے بزرگ کتھاں دی ٹوپی پاندے ہن بھی پاندے کدے کدے، حضور لالا جی بھی پاندے سن، وہ کتھاں دی ٹوپی بزرگاں پائی ہوئی سی، انہاں کتھاں دی ٹوپی لا کے تھلے رکھی، فرمایا جڑا سید نہیں نا وہ انہوں چک کے بکھاوے۔ اچھا ہوں تو سمجھدار لوگو، اے جڑی ککھاں دی ٹوپی ہے 5-7 من دی تو ہونی ہے نا، اگر شاہ اور حرام بس سر تے رکھی۔ اچھا ہے تو میری طرح پڑھے لکھے ہی تسی بھی مان گئے ہو کہ 5-7 من دی ہونی ہے؟ اللہ دے بندے ہو ٹوپی نالے ککھاں دی، خدا دا واسطہ جے ککھاں نال ہولے تے نہ ہو۔ او بھائی جی وہ ٹوپی ادا تو کوئی اگر بزرگوں کے سر پر نہ ہو تو ککھ دی ٹوپی دا کیڑا وزن ہے؟ لوگ بھی چک چک کے تھک گئے، چکی نہ گئی۔ ہاتھ جوڑ کے آخر بابا جی بھول گیا۔ بتائے آپ جلال میں تھے، فرمایا اوے یہ بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے۔ پنجابی یہ ترجمہ کرا، یہ فاطمہ دے بالا دی ٹوپی ہے۔ اگلا جملہ فرمایا 14 طبقہ دے بھائی ہے، 7 زمین تے 7 اسمان، اس ٹوپی نال تل نہیں سکتے۔ 7 زمیناں تے 7 اسماناں تو وزنی ہے، کیوں؟ یہ کہ زہرا دے بالاں دی ٹوپی ہے۔ چاکا لیو میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا، جے زہرا دے بالاں دی ٹوپی 7 اسماناں تے زمیناں نالوں وزنی ہے تے زہرا دے بابے دی دستار دا وزن کتنا ہونا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے پھر جس حیدر کرار دے سر تے دستار ہوئے، سبحان اللہ، یا کر اس علی کو تولا نہ کر، نظریں چھکا کے بولا کر، علی علی کر کے بولا کر۔ کوئی پوچھے کیا سمجھتے ہو مولا، انہوں نے کہا یار بس علی علی ہے۔ آپ بھی اگر یہ کہہ سکتے ہو تو کہہ لیں بھائی علی علی ہے، ہم
کیا کہے اس علی کے بارے میں؟ سارے امام اور سارے ولی جس کے در کے فقیر ہیں، علی وہ پیر ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، سیدہ زہرا پاک اور مولا علی میں آپس میں بحث چل مولا رہی علی، ہے۔ مولا اے بحث سنو تو میری تقریر ختم۔ بحث کیا؟ زہرا پاک کہتی تھی میں حضور کو زیادہ پیاری ہوں، سبحان اللہ، علی پاک کہتے تھے نہیں زہرا میں زیادہ پیارا ہوں۔ ہمارے گھروں میں تو پھڈا یہ ہوتا ہے میں امیر پیو دی دھی سا، اگو آدھا ہے میں چودھری دا پتر ہوں۔ اس واسطے تمیز جو کوئی نہیں کہ عزت کیڑی شے نال ہوندی ہے۔ عزت جائیداد نال نہیں ہوندی، عزت دینداری نال ہوندی ہے۔ اسی تے رشتے بھی طے کرنے کھاندا پیندا منڈا ہونا چاہیے، اور نام مرادہ کدے بھی ویکھی کھاندا کی ہے تے پیندا کی ہے۔ پھر بعد کہندے نے جی کی کریے بچی چھڑا رہے ہیں بچہ پیندا بہت ہے۔ میں کہ پہلے آپ کہندے سے کھاندا پیندا ہوئے۔ ہسو نا، اسی رشتے طے کرنے ہیں جائیداداں ویکھ کے، سانو رشتے طے کرنے چاہیے محمد دی غلامی ویکھ کے۔ اے نہ ویک بچی ایم اے ہے یا بی اے ہے، اے ویک اے سر تے زہرا دی چادر دی تطہیر دی خیرات ہے۔ اہل بیت دا بندہ نوکر ہوئے تو رشتے کس طرح ہے؟ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا سی عورت کے لیے بہتر یہ ہے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ اسے کوئی غیر محرم دیکھے۔ عورت کا زیور حیا ہے، یہ نہ دیکھ کہ لڑکی غریب ہے جہیز میں کیا لائے گی، لعنت ہے اس باپ پر جو بیٹا لینے کے بعد پھر جہیز پہ نظریں رکھے۔ اور بیٹی والوں کو یہ بدماشی دکھاتے ہو، ہاں کیا دو گے؟ تجھے زہر دیں گے۔ اس لعنتی کو رشتہ ہی نہ دے جو بیٹی لے کر بھی ابھی کچھ اور مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو لعنتی ہے۔ اور جن کو اللہ نے اولاد دی ہے انہیں بھی مشورہ دے رہا ہوں، حیا کرنا، بیٹوں کے مان پہ بیٹیوں والوں سے جہیز طلب نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری جہیز کی طلب کی لعنت کی وجہ سے غریبوں کی بیٹیوں کے ہاتھ بھی لے نہ ہو سکے اور کسی غریب کی آہ نکلے تو جو خدا بیٹے دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ ہم ہر چیز میں محبت کا تذکرہ یہ نہیں دیکھا، زہرا جیسی بیٹی اور جہیز کیا ہے؟ اگر کوئی کتا یہ کہے نبی کے پاس غربت تھی، لعنت اس کمینے پر، خدا کے سارے خزانے جس کے ہاتھ میں ہوں، میں تیری زبان کاٹ کے کتے کے آگے پھینک دوں گا اگر تو اس نبی کو غریب کہے گا۔ وہ غریب نہیں ہے، غریب پرور نبی ہے، جو چاہے تو پہاڑ سونے کے بن کے ساتھ چلے۔ میرے پاک نبی نے سیدہ زہرا کو مختصر جہیز اس لیے دیا کسی غریب کا دل نہ ٹوٹے۔ اگر بیٹی کہے ابا ساتھ والے گھر میں میری سہیلی اس کو جہیز میں گاڑی دی گئی، یہ کچھ دیا گیا، غریب باپ نظریں جھکائے گا، اٹھا کے کہے بیٹا چودھری کا گھر نہ دیکھ محمد کا گھر دیکھ۔ سلام ہے سیدہ زہرا، تیرے پاک وجود میں آج بھی تیری نکراریاں پناہ لے سکتی ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ اب یہ میں کیا کہوں، زہرا پاک چکی چلا چلا کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے اور مولا مرتضیٰ کنویں سے کرائے کا پانی مزدوری کر کر کے خوراک کما کے لاتے تھے بچوں کی۔ اور میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کائنات کی ملکہ ولایت کا قاسم اس طرح گزار کے زمانے کو بتا رہا ہے، اس
عزت دولت و جائیداد سے نہیں ہوتی، عزت خدا کی یاد سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے یہ سوچ کبھی سوچی نہیں ہے، بچہ جی کھاتا پیتا ہونا چاہیے، کھائے صحیح پر حلال کھائے، پیے صحیح پر حلال پیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی علی و زہرا کی شادی سے سبق سیکھتے ہیں، مطالبات ہی جان نہیں چھوڑتے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، جس کو امیر سمجھ کے تو بیٹی دے رہا ہے، رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگلے دن ہی اسے غریب کر دے، اور جس کو غریب سمجھ کے چھوڑ رہا ہے رب اسے اگلے دن ہی امیر کر دے۔ میں نے بڑے بڑے امیروں کے بیٹوں کو بھیک مانگتے بھی دیکھا ہے، اور بڑے بڑے غریبوں کے بیٹوں کو حکومت کرتے بھی دیکھا ہے۔ یہ تو اللہ کی اپنی شان ہے، ہم نے سب کچھ پیسے کو سمجھ لیا ہے۔ مولا علی کے گھر میں حضرت سیدہ زہرا پاک نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی آپ نے اس بندے سے کر دی جو فقیر بندہ ہے۔ اعتراض کے لیے نہیں کیا تھا، اعتراض ہوتا تو نکاح سے پہلے کرتی۔ علی کو باہر سے تھوڑے آئے تھے، گھر کے بندے تھے۔ اصل میں زہرا پاک چاہتی یہ تھی نبی کی زبان سے شان علی ہو جائے۔ فرمایا میری شادی اس بندے سے کر دی، درویش آدمی ہے جس کے پاس مال شل ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا فاطمہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس پر نظر ڈالی، دو مردوں کو چنا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا۔ اب بحث چل رہی ہے مولا مرتضی اور زہرا پاک کی۔ زہرا پاک کہتی ہیں میں حضور کو زیادہ پیاری ہوں، مولا علی کہتے ہیں نہیں زہرا میں زیادہ پیاری ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے گھر میں تو جائیداد کے پھڈے ہوتے ہیں، علی و زہرا کا گھر ہے ہی عزت کا گھر، سبحان اللہ۔ ہے ہی محبت کا گھر۔ میں حیران ہوتا ہوں خدا کی مخلوق میں ایک علی ہے جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا یا دنیا طلقتک ثلاثا، اور دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ علی ہے نا، علی کے گھر میں دنیا کی جگہ ہی دین ہی دین ہے۔ اب یہ دونوں بحث کر رہے ہیں، اتنے میرے آقا آ گئے، آقا تشریف لائے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہو رہی تھی؟ کہا ابا جان علی کہتے ہیں وہ آپ کو زیادہ پیارے ہیں، اور میں کہتی ہوں میں آپ کو زیادہ پیاری ہوں۔ میرے نبی نے فوراً فیصلہ فرمایا، فرمایا فاطمہ پیاری زیادہ تو ہے، عزت والا زیادہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاری زیادہ تو ہے، عزت والا زیادہ علی ہے۔ اچھا اب میں ایک بات بتاؤں، سیدہ زہرا حضور کی بارگاہ میں جب بھی آتی تھی آقا کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حشر کے دن سیدہ زہرا پاک جائیں گی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جھکا لو نظریں، آنکھیں بند، سر جھکا لو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر مرتبہ جس کے آنے پہ آقا کھڑے ہوں، یہ تو عزت زہرا ہے، علی تو عزت میں اس سے بھی آگے ہے، مجھے تو زہرا کی عزت سمجھ نہیں آتی، مرتضی کی عزت کیسے سمجھ؟ اس پر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، نہ زہرا پاک کا جواب ہے، نہ مرتضی پاک کا جواب ہے، نہ حسن پاک کا جواب ہے، نہ حسین پاک کا جواب ہے، نہ نبی پاک کا جواب ہے۔ بھائی سدھی گل ہے، 5 تن پاک دا جواب ہی نہیں۔ حضرت مولا مرتضی کی پاک محفل میں 1.25 گھنٹہ میرے خطاب کا مکمل ہوا۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ کوشش کریں، علی سے پیار ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، سبحان اللہ۔ ان کی قضا نہ ہو اور ہماری اگر ادا نہ ہو، لوگ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، علی والا ہوتا تو نمازی ہوتا۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر ایک طرف مسجد ہو ایک طرف جنت ہو، اللہ فرمائے گا علی جنت میں جاؤ گے یا مسجد میں؟ کہا میں کہوں گا یا اللہ میں نے مسجد میں جانا ہے۔ کیوں؟ جنت میں جائیں گے تو نعمتیں ملیں گی، مسجد میں جائیں گے تو خدا کو سجدہ ہوگا۔ مجھے نعمتوں میں وہ مزہ نہیں آتا جتنا خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے میں مزہ آتا۔ سبحان اللہ۔
ہم علی کے نام پر آپس میں لڑتے مرتے جو ہیں، اس سے یہ بہتر نہیں علی کے نام پر خدا کے آگے جھکنا شروع کر دیں۔ مولا علی ایک رکاب میں قدم رکھتے تھے، دوسری پر قدم جانے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ علی والے خود سوچیں زندگی میں کتنے قرآن ختم کیے۔ بندہ علی کا کہے کرائے اور قرآن کے قریب نہ جائے۔ اب آپ ناراض ہو رہے ہوں گے۔ تیسری بات اور اب آخری بات ہے، آخرت کی کوئی فکر کر لیں۔ مولا علی کا نام آخرت کی نجات کی ضمانت ہے، لیکن تہجد کا وقت ہوتا، مولا علی داڑھی پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آہ آہ کر کے روتے اور کہتے مولا میں علی تیاری نہیں کر سکا۔ اگر یہ مولا علی خود جملے نہ کہتے میری زبان جل جائے اگر میں کہتا۔ علی کی تو محبت آخرت کی تیاری ہے، علی کا تو نام آخرت کی تیاری ہے، لیکن جتنا کسی کا مقام اونچا ہوتا ہے اتنا ہی خوف خدا زیادہ ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں علی تو ساری رات داڑھی مبارک پکڑ کے رو رو کے کہے میں تیاری نہیں کر سکا، یہ وہ علی ہے جہاد پہ جس کو ناز ہے، عبادت کو جس پہ ناز ہے، طہارت کو جس پہ ناز ہے، قرآن کی قرات کو جس پہ ناز ہے۔ ارے میں یہ کہہ دوں کائنات میں جو سارے متقین کا امام ہے وہ کہے میں تیاری نہیں کر سکا، کبھی ہم نے بھی گریبان میں جھانکا ہے؟ ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں جی ہم علی کے مقابلے میں ماننے میں ہم جی شیعہ ہیں، ہم جی سنی ہیں۔ آپ شیعہ بھی ہو سنی بھی ہو، یہ بھی بتاؤ علی والا خوف کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ پیٹ کے دھندے نہ بناؤ، نام علی کو نجات کی ضمانت بناؤ۔ مزہ تو یہ ہے جشن علی میں آئے ہوئے سارے لوگ صبح بعد جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو نجف اشرف سے مولا علی نظر اٹھا کے دیکھیں مزہ آ گیا میرے نوکروں علی علی کرنے۔ آج جشن ولادت کے موقع پر ویسے بھی آپ کو پتا ہے برتھ ڈے ہو تو گفٹ تو دیتے ہیں۔ کون کون بندہ ہے جو مولا علی کی بارگاہ میں گفٹ پیش کرنا چاہتا ہے؟ اور وہ گفٹ یہ ہے مولا علی بھولے رہے نماز نہ پڑھ سکے، تیرے ولادت کا گفٹ یہ ہے اب مرتے دم تک خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بندہ جس سکول والا ہو، کسی سکول دے بچے خراب ہون تو بدنامی سکول دی ہوندی، ٹیچر پڑھاندے شاہ دے پاک نے جی بدتمیز نے بچے، بندہ علی علی کرے تے مسیح دے نیڑے نہ لگے، فرشتے آندے ہون گے بڑی شے ہے۔ وہ ایک سرکاری ملازم کو کسی نے کہا کہ آپ تلاوت کر دیں تو انہوں نے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے چھوٹی سی سورت پڑھ دی۔ انہوں نے کہا ظالم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھی جاتے۔ انہوں نے کہا میں سرکاری ملازم ہوں، میں نے دونوں گھر رکھنے ہوتے یہ پھر ایک کام نہ ہوئے علی علی کر کے ایک گھر رکھ لو نماز چھڑ کے دوسرا رکھ لو، نہ علی والا بندہ دو گھراں دا نہیں ہوندا، وہ تے ایک گھر دا ہی ہوندا ہے۔ ہن اے دے تے تسی نہیں بولے۔ علی کی ولادت ہوئی خدا کے گھر میں، شہادت ہوئی مسجد میں، ادا علی نال کی تعلق ہے جنوں جیوندے مردے ہیں مسجد یاد نہیں۔ یہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب شکریہ آپ کا، آپ کے حکم کی تعمیل میں بھی حاضر ہو گیا۔ آخر میں آپ سے ایک نعرہ لگوا لوں پیار سے، سارے لا لو گے نا نعرہ؟ اچھا آج میں تواڈے نال بہت ظلم کیتا ہے، تواڈے کول نعرے لوائے مینوں اللہ واسطے معاف کرے، کیونکہ تسی نیک لوگ ہو، تواڈا تے کام ہی نہیں۔ چلو آج کر لیا جی، میرے آ کے تے نہ ہوئے میں ٹر جاؤں شاہ جی کیوں جی مولوی بلائے ساڈے کول بھی نعرے لوا گیا، اینج نہ کرنا۔ میرے نال صلح ہے نا، جنہ دی صلح ڈھٹوں ہے مسکرا کے کرو۔ اللہ دے بندے میں کہڑا ڈاکا مار چلیا تواڈے کول علی علی کروائی ہے، جے بھی صلح نہیں تو پھر جاؤ، میری بھی کوئی صلح نہیں۔ پھر صلح ہے تے ہاتھ کھڑا کرو ذرا، صلح ہے میرا شکریہ ادا اپنا سفر کر کے تانوں علی علی کروائی ہے۔ اتنی شان مولا علی دی سنوائی ہے جو تانوں قدر کرن دا والا تھا، تسی تے میرا شکریہ ہی اور طریقے نال ادا کرو۔ بیٹھو جی اینج تسی بیٹھے تے میں مولا علی دی بارگاہ شکایت کر دیاں گا، میں کوئی لوارث ہاں؟ میں علی علی کیتی ہے تے اینج کر کے بیٹھے تھا۔ جڑے اینج والے ہو بالکل اٹھ جاؤ تے جڑے خوش ہو نا او ہاتھ چکو اور نعرہ لاؤ تے میں ہوں نعرے صرف نعرہ مولا علی دا لواں۔ میری اپنی خواہش ہے
11ਵੀਂ वाले का सदका कम अज कम 11 नारे ला। नारे हैदरी, हाँ स्पीड किसी की घट ना हो भाई। अली का नाम लैन लगे किसी का गला बह गया तो दवाई मेरे जिम्मे। नारे हैदरी, 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 नारे हैदरी। हुण एक नारा होर भी ला लोगे। वो जो शर्म वाली गल सी लथ गई है हुण खुदा रसूल का नाम लैण लई। हुण तुसीं चंगे तगड़े हो गए हो। वो नारा है वे हुजूर ने फरमाया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला। इहदा पता मतलब की वे जिदा नबी वारिस ओदा अली वारिस, अली वारिस। ते हुण मैं आखांगा नबी वारिस तुसां आखना अली वारिस, मैं आखांगा अली वारिस तुसां आखना नबी वारिस, ताकि बेगैरतां नूं पता लग जाए ए लावारिस नहीं, नबी भी इहनां दा है ते अली भी इहनां दा है। सुभान अल्लाह। ते जिन्हां जिन्हां दा है ना उन्हां चुक के नबी वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, नबी वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, नबी वारिस, अली वारिस, नबी वारिस, अली वारिस। मैं बड़ा राजी हूं तुहाडे ते। ऐ जिहड़ा तुहाडे नाल प्यार मुहब्बत करदा रहे ना भाई जी, उंज बंदा कल्ला आपको ही तकरीर लगा रहे ते बंदे फिर होर पासे टुर पैंदे। तुहानू अपने नाल रखण लई बेली बनाउण लई मैं अली अली दे नाल लाया। चंगा काम सी मैं कल्ला क्यों करा, रल मिल के करिए। ये हुण नारे हो गए पूरे ते जिन्ने अली बनाया है ਉਹਦੇ नाम का नाक भी तो होना चाहिए ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक और नारा भी लाओ, अली बनाने वाला तो खुदा है ते ओदा बनाओ सिगार करने वाला मुस्तफा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और एक और नारा भी ला छड़िए, ओ ने जड़े अली दे यार ने। ਇਹ नहीं ना फिर लाड़े दी बरात विच यारां दी गल ही ना होवे ते मौला अली दे यार ने नबी दे सहाबा। और नारा लाओ हाथ खड़ा करके देखो सारे हाथ चुप, अज़मत व शान सहाबा, अज़मत व शान सहाबा। मौला अली दियां मावां ने नबी दी घरवालियां। और सारे नारा लाओ, अज़मत व शान अज़वाज रसूल, अज़मत व शान अज़वाज रसूल। उस पाक बीबी दा नारा लाओ जिहड़ी मलका कुल कायनात थी। अज़मत व शान खातून जन्नत, अज़मत व शान खातून जन्नत। सरकार दियां चारे साहबजादियां नूं सलाम करो, अज़मत व शान बनाते रसूल। नारा लाओ अली पाक दे पहले शहजादे इमाम हसन, सुभान अल्लाह। अज़मत व शान इमाम हसन मुज्तबा जिंदाबाद, अज़मत व शान शबीह मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत व शान नूरे नजर मौला मुर्तजा, अज़मत व शान राहत जाने सैयदा ज़हरा, अज़मत व शान शबीह मुस्तफा। हुण नारा लाओ उस पाक हुसैन दा जिहड़ा दीन बचा के उम्मत दा दीन बन गए। सुभान अल्लाह। ये कोई कंजूसी वाला नारा ना है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। आजकल हवा बड़ी अजीब है, कुछ पानी खराब है, मौसम खराब है, गर्द बड़ी है। हुण कई लोगों को यजीद बड़ा चंगा लगन लग पिया। अच्छा सानू ना तो कोई एतराज नहीं, मैनू तो कोई एतराज नहीं, तुहानू हैगा होगा। इस वास्ते जेड़े जम्मे यजीद लई ने उन्हां दे मुकद्दर च हुसैन सुभान अल्लाह। असि जम्मे हुसैन वास्ते अल्लाह उन्हां नू कुछ नहीं आंदा। उन्हां नू कहना अल्लाह करे इस दौर दे यजीदो खुदा तुहानू उस दौर दे यजीद नाल उठावे। लेकिन असी नारा ला के यजीद नू मुर्दाबाद आके आखण लगे लांतियो साडे कोलो यजीद दे हवाले नाल कोई खैर दी तवक्को ना रखना। साडे कोलो इक्का ही शै यजीद वास्ते ते ओदा नाम है लानत बेशुमार। अच्छा
ایک منٹ بھائی جی میں نعرہ لوا لگا اچھا تسی لانا جس طرح پان لگو اس طرح سے فل پائی دے اے لگنا اللہ نے بندے مکے ہوئے ہو بالکل بندہ ہوں دشمن نو دھکا دے وے اللہ دے بندے لعنت اینج دی پاؤ پتہ لگے اس طرح لعنت مانگے نے جی یزید ہتھے چڑھ جاتا تو پتہ نہیں کی کچھ کر دے مولوی تقریر کرنے یزید بہت اچھا تھا میں کہا بالکل پیو بنا لو بھر لے آگے بسا لو دے پر تو نہیں بڑے چنگے تھا بعض لوگ کہتے جی یزید تو امیر المومنین تھا میرا ایک سادہ جی جملہ ہے جے مومنا میں جو ڈیزل دی بدبو آوے تو امیر یزید نو ہونا چاہیے جے مومنا میں جو عشق محمد دی خوشبو آوے تو امیر حسین نو ہونا چاہیے بغیرت دا یزید امیر ہے غیرت والے دا امیر حسین بے حیاء دا امیر یزید ہے حیاء والے دا امیر حسین ہے جہنمیاں دا امیر یزید ہے تے جنتیاں دا امیر اور جتنے بندے بیٹھے ہو جنہاں کو نہیں ہو سکتی لعنت میں انہاں کو معذرت کرنا ہو بولے نہیں نا تے جنہاں کرنی ہے لعنت کرو تے یزید نو وجے یزید پر لعنت یزید پر لعنت یزید کے یاروں پہ لعنت یزید کے وفاداروں پہ لعنت یزید کے حامیوں پہ لعنت یزیدیت پہ لعنت اے جو سنیت ان سے دل کرے جو آنکھاں ہوئے آنکھ لینا سنیت ساڑی ہے میری مجبوری ہے نہ نبی دے یار چھٹ سکنا نہ محمد دی آل